بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں 4 مقامات پر آیا ہے۔ آپ علیہ السلام حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے اور اپنے والد کی دعاؤں کی بشارت ہیں۔ حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ بن مریم بی بی علیہ السلام کا رحم مادر میں استقرار ایک ہی زمانہ میں ہوا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ قبل پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بچپن ہی سے تورات سکھا دی جو بنی اسرائیل میں پڑھی جاتی تھی اور جس کے احکام نیک لوگ اور انبیاء کرام علیہ السلام دوسروں کو بتاتے تھے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام جوان ہوئے تو دعوت تبلیغ کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ بن حضرت زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کا خصوصیت کے ساتھ حکم فرمایا کہ خود بھی ان کی پر عامل ہوں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کی تلقین فرمائیں۔ مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان امور خمسہ کی تلقین میں کچھ تاخیر ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بھائی، اگر تم مناسب سمجھو تو میں بنی اسرائیل کو ان کلمات کی تلقین کر دوں جن کے لیے تم کسی وجہ سے تاخیر کر رہے ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر میں آپ کو اجازت دے دوں اور خود تعمیل حکم نہ کروں تو مجھے خوف ہے کہ کہیں مجھ پر کوئی عذاب نہ آ جائے یا میں زمین میں نہ دھنسا دیا جاؤں، اس لیے میں خود ہی پیش قدمی کرتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کیا۔ جب مسجد بھر گئی تو واعظ کیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو 5 باتوں کا حکم فرمایا ہے کہ میں خود بھی ان پر عمل کروں اور تم کو بھی عمل کی تلقین کروں۔ وہ 5 باتیں یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، روزہ رکھو، نماز ادا کرو، صدقہ دو اور رات دن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا بہت بڑا حصہ صحرا میں بسر ہوا۔ وہ جنگلوں میں خلوت نشین رہتے اور درختوں کے پتے وغیرہ ان کی خوراک تھی، اور وہیں پر ان پر اللہ تعالیٰ کا کلام نازل ہوا۔ تب انہوں نے دریائے جرون کے نواح میں دین الہی کی تبلیغ شروع کر دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کی بشارت دینے لگے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کو جنگل میں تلاش کرتے ہوئے پا لیا تو فرمایا، بیٹا، ہم تیری جدائی میں مضطرب ہو کر تجھے تلاش کر رہے ہیں اور تو یہاں آوگری میں مشغول ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ابا جان، آپ نے مجھے بتایا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایسا لک و دک میدان ہے جو خدا کی خشیت میں آنسو بہائے بغیر طے نہیں ہوتا اور جنت تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا حضرت قاسم علیہ السلام سے ایک طویل روایت نقل کی ہے جس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ اس طرح مذکور ہے کہ دمشق کے بادشاہ ہدہد بن ہدار نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھیں اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو دوبارہ اپنی بیوی بنا لے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فتویٰ طلب کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تجھ پر حرام ہے۔ ملکہ کو یہ بات سخت ناگوار گزری اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئی اور بادشاہ کو مجبور کر کے قتل کی اجازت حاصل کر لی۔ جب آپ مسجد جبرون میں نماز میں مشغول تھے تو نعوذ باللہ بادشاہ نے آپ علیہ السلام کو قتل کرا دیا اور چینی کے تشت میں آپ کا سر مبارک رکھ کر منگوایا، مگر سر مبارک اس حالت میں بھی یہی کہتا رہا کہ تو بادشاہ کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور سے شادی نہ کر لے، اور اسی حالت میں خدا کا عذاب آیا اور اس عورت کو فوراً زمین میں دھنسا دیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھا حضرت یحییٰ علیہ السلام کی زندگی کا سلسلہ نسب۔